اور اس کے علاوہ وہ جو ریسکیو کی وہاں پر کوششیں ہو رہی تھیں ان میں انہوں نے رخنا ڈالا، اور یہ انتہائی غیر قانونی، غیر ذمہ دار اور ان پروفیشنل طریقہ تھا۔ آپ کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے، اور آئندہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً اگر ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اگر معافی مانگنے سے آپ کے اندر جو زہر بھرا ہوا ہے وہ کم ہوتا ہے تو ہم 4 مرتبہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ صرف ایک گزارش صرف ایک گزارش یہ ہے کہ اگر میں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا نا تو اس سے آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے، اس سے میری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹینکر نہیں ہے تو ٹینکر والا تو محفوظ ہے، لیکن اندر جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کی جانوں کو بہت خطرہ ہے۔ تو میرے پاس اکوپمنٹ نہ ہونا میری جان کو خطرہ ہے، وہ میں رسک لینے کو تیار ہوں۔ دوسری بات، جہاں تک اتھارٹی کی بات ہے، ہم مکمل انتظامیہ کے اتھارٹی کے ساتھ اندر گئے تھے۔ میں صبح وہاں سے خود ہو کے آیا ہوں، ایڈمنسٹریشن کی اتھارٹی ہمارے پاس موجود تھی، اور فوکس گروپ جو ہے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک، ان کے ساتھ ہم اندر گئے تھے۔ اور اگر ہمیں موقع ملا تو دوبارہ ہیلمٹ کے بغیر اندر جائیں گے، کیونکہ یہ سارا ہمارا اپنا ہے اور ہم نے آپ کی خدمت کے لیے اس کو جھکایا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معافی مانگنے سے آپ کی جو ہے آپ کا روزہ اچھا گزرتا ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن میں چاہتا کہ اگر آپ نام لکھتے اور ہم اس کی بھی تشہیر کرتے، لیکن اتنی شاید اخلاق کی ضرورت ہوتی نہیں ہے میسیج بھیجنے والوں میں۔ لیٹ می نا کم بیک ٹو دس۔ خالد نے جو ابھی بات کی کہ ہائی سیکیورٹی زون، اب آپ نے ریسکیو کرنا ہے، چلیں ریسکیو صرف لوگوں کو نہیں کرنا ہے، ڈیڈ باڈیز ریٹریو نہیں کرنی، آپ نے ڈیٹا بھی سیو کرنا ہے۔ ارد گرد کی جو بلڈنگز ہیں، بلڈنگز کے اپنے جو کوڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر کبھی کوئی کام نہیں ہوا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بلڈنگز کو سیکیورٹی چیکس کے نیچے رکھا جائے۔ یہ کام، اس کے اوپر لیجسلیشن، اس کے اوپر قانون سازی اور پھر امپلیمنٹیشن، یہ کبھی نظر نہیں آئی طارق ہمیں۔ چلو ابھی نصرت بات کر رہے تھے کہ $12 بلین آئے اور پیسہ آیا ریسکیو کے لیے، آپریشنز کے لیے اور فائر فائٹنگ کے لیے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے۔ اسلام آباد میں پہلے یہ مسئلہ نہیں ہے، اسلام آباد میں ایک پلاٹ 4 ارب روپے کا بکا ہے۔ یہ مسئلہ ملتان میں، لاہور میں، سہیوال میں، اکاڑے کی میونسپل کمیٹی کو تو ہو سکتا ہے پیسوں کی کمی کا۔ اسلام آباد میں 2 پلاٹ 4 ارب کے بکے ہیں گزشتہ دنوں میں۔ اسلام آباد کی انتظامیہ کے پاس اتنا پیسہ ہے، اب تو اسلام آباد کے ایکسپینشن کا سوچا جا رہا ہے، زون 5، زون 6، پتہ نہیں کون سے زون۔ لیکن بنیادی طور پر جو ایگزسٹنگ شہر ہے، موجودہ شہر ہے، یہاں پر پانی نہیں ہے، شہریوں کو دینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ہم تو بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں نائٹ ویژنز کی اور ہیلی کاپٹروں کی اور پتہ نہیں کس چیز کی۔ اسلام آباد میں سارے دن ٹینکر پھرتے ہیں، لوگوں کے ٹیلی فون کرنے پر پانی ملتا ہے لوگوں کو، خاص طور پہ ایک نعمت کے طور پر، ایک فیسلٹی کے طور پر، ایک بلیسنگ کے طور پر۔ پانی نہیں ہے اسلام آباد میں۔ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ پیسہ دیٹ از دا فنڈامنٹل۔ اگر لوگوں کو ریسکیو کرنا، اس کے لیے پیسہ یا اکوپمنٹ نہیں ہے لگایا جاتا، اگر لوگوں کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتا، اگر لوگوں پر کی حفاظت پر جو تعینات پولیس ہے وچ از دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس، اس کو اکوپ نہیں کیا جاتا، تو لوگ یہ سوال تو پوچھیں گے کہ ویئر ڈز دس منی گو؟ طلب میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے گزشتہ کئی سالوں میں 1000 دفعہ دیکھا ہے، یہ جو اسلام آباد کا فائر بریگیڈ آفس ہے، وہاں پر پلاٹوں کی نیلامی ہو رہی ہوتی ہے، پلاٹوں کی نیلامی کی تقریب ہے وہ وہاں پر ہوتی ہے۔ سینکڑوں پراپرٹی ڈیلر، سینکڑوں گاہک وہاں موجود ہوتے ہیں، گاڑیاں پیچھے لگی ہوتی ہیں، باہر تمبو لگا کے ٹینٹ لگا کوئک کے انٹرونشن مشتاق آپ سے، then we take a break and come back to نسیم جی on this۔ یہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ کون اس کا ایسا؟ پیسہ دیکھیں، پیسہ یہاں پہ آیا ہوگا، لیکن اس میں آپ دیکھیں پیسہ خرچ کرنے کے لیے آپ نے آرگنائزیشن بنائی۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ایک آرگنائزیشن ہے نیشنل والنٹیئر موومنٹ، وہ کدھر ہے؟ اس کے اوپر بھی آپ نے پیسہ لگایا، پورے ملک میں اتنی بڑی اناگوریشن اخبارات بالکل ایسا لگا، درانی صاحب اور وہ جو سیف نام کا بیرسٹر جو وہ یعنی ریسکیو کے لیے آیا تھا تو وہ کسی اور کی ریسکیو کے لیے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد تنظیم شہری دفاع ایک وہ ہے، انجمن حلال امر ہے، یہ سارے ادارے ہیں جو کہ سارا سال جن کی تربیت ہونی چاہیے۔ مجھے سی ڈی اے کے ریسکیو 1122 اور ایدی ایمبولینسز اور کچھ فائر بریگیڈ کے کچھ مختلف وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اگر آپ ان تنظیموں کو اگر نہیں رکھ سکتے، اگر ان کے نام پہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو برائے مہربانی چند لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے جنرل فاروق صاحب کو اگر یہاں نہیں بھی ہوں گے تو ماشاءاللہ وہ کئی ایسی میں چیف ایگزیکٹو لگ جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ نے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر ان کو رکھا ہوا ہے اور ان کا رزلٹ ہمیشہ زیرو آتا ہے تو برائے مہربانی لوگوں کو جو کل اس ڈنر میں موجود تھے جہاں پہ طارق تمام انتظامیہ آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کسی کے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی اطلاع نہیں تھی، جرنلسٹوں کو فون کر رہے تھے، کسی کے پاس اطلاع نہیں تھی۔ جو اطلاع موصول ہوئی وہ ہم غریب جرنلسٹوں سے پوچھ رہے تھے اور ہمارے فون کا بھی۔ بریک پر جانے سے پہلے سوری میں ایک بات کرنا آپ سے ضرور چاہتا ہوں، یہ جیسے ای میلیں آ رہی ہیں، کل آپ کے ساتھ حکومت کا صرف ایک کانٹیکٹ تھا،
وہ یہ کہ 47 نئی ڈیتھ ہیں، اس کو کم کر کے دیں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی گورنمنٹ نے کہا کہ یہ اینگل کریں پروموٹ، یہ ہمیں ٹپ آئی ہے، ہم سارے رپورٹر جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی تھانے داری کرنی ہے، تھانے داری کرنی ہے۔ اور کل زیادہ ہلاکتیں نہ بتائیں، اگر کوئی فنکشن، اور بس یہ کہ ایڈوائس، پریس ایڈوائس، یعنی ہماری غلطیوں کا جو نتیجہ ہے یہ سارے یہ وہ آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آخر میں وہی ہے، اگر آپ ریکال کریں، اگر کل اس طرح ایکٹیو میڈیا نہ ہوتا تو آدھے گھنٹے تک تو پورا پاکستان اس کنفیوژن میں تھا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خاصہ پی ایم ہاؤس میں ہو گیا یہ۔ ٹھیک، بہت شکریہ ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور نسیم سے تجزیے کا آغاز کریں گے کہ یہ تو پریونشن کا معاملہ جس کے پاس ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں اتنا بڑا دعویٰ کہ اٹ از آور وار، جو ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے ہر اخبار کے اندر، تو اگر جنگ آپ کی ہے تو پھر جنگ لڑنے کے لیے آپ کے پاس اکوپمنٹ کیا ہے؟ اور اگر جنگ کے اندر شہری انوالو ہیں تو شہریوں کے تحفظ کے لیے آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کوئی پالیسی آپ نے کی ہے؟ بیان داغنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، اتنا ہی آسان جتنا کہ ایس ایم ایس بھیجنا۔ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ کیا اس معاملے کو، اس ٹرک کو لوڈ ہونے سے پہلے پریمپٹ کیا جا سکتا تھا، پریونٹ کیا جا سکتا، کیونکہ اسٹریٹجی ہمیں نظر آتی ہے نہیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین، ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے پینلسٹ نصرت جاوید، طارق چودھری، مشتاق مناز اور نسیم زہرا، اور میریٹ کے سامنے خالد جمیل موجود ہیں۔ اس اندوناک واقعے کے اوپر ہم تجزیہ کر رہے ہیں اور کچھ پرسپیکٹیو آپ کو آفر کر رہے ہیں جو کل 8 بجے کے قریب اسلام آباد کے اندر ہوا۔ میریٹ کے سامنے خودکش حملہ آور نے 1000 کلو گرام سے بھری ہوئی ایک ٹرک ایکسپلوڈ کی، جس کے نتیجے میں ابھی تک 57 ہلاکتوں کی رپورٹ ہے، 250 کے قریب لوگ زخمی ہیں اور سرچ اور ریسکیو آپریشن ابھی جاری ہے۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کے معاملات کو نپٹانے کے لیے شہر کے اندر کچھ نظام ہونا چاہیے۔ اگر آگ لگتی ہے تو آگ کو بجھانے کا نظام ہونا چاہیے، اگر زخمیوں کو نکالنے کا معاملہ ہے تو ایمبولینسز کی قطار ہونی چاہیے، اگر والنٹیئرز چاہیے تو ان کو منظم طریقے سے وہاں پہ لانا چاہیے۔ یہ وہ نظام ہے جو مہذب دنیا نے پریکٹس کر کے اس کو ایک سائنس بنا دیا۔ یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ کوئی آپ نے نیا راکٹ نہیں بنانا، یہ ایک سائنس بن چکی ہے۔ ہمارے یہاں پہ دعوے بہت ہیں، یہاں پر ادارے بہت ہیں، لیکن جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مؤثر نظر نہیں آتا۔ لیٹس ناؤ ٹاک اباؤٹ دی سیکیورٹی سائڈ۔ نسیم، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب ٹرک میرٹ کے سامنے پہنچ گیا تو 95% تو اس نے کام اپنا مکمل کر دیا۔ اس کے بعد تو 5% ہے کہ آپ گارڈ اس کو اگر گولی مار دیتا تو وہ مر جاتا، یا اگر فیوز نہ چل پاتا تو وہ ایکسپلوڈ نہ کرتا، لیکن 95% تو کام ہو گیا۔ جس سے مراد یہ کہ 95% کام اس جگہ پہ ہوا جو میرٹ کے سامنے نہیں تھا۔ اگر 1000 kg رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں تو 1000 kg از لائک بلڈنگ 4 small bombs۔ کہیں نہ کہیں سنبھل ہوا ہوگا، کہیں نہ کہیں سے ٹرک انہوں نے ہائر کیا ہوگا، کہیں سے یہ لاد کے آئے ہوں گے، یہ کوئی نہ کوئی تو کسی نے سوچا ہوگا، کسی نے پلان کیا ہوگا، کسی نے بارود دیا ہوگا۔ یہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں گارڈ نے اس کو گولی کیوں نہیں مار دی؟ وہ 95% جو اس کو پریمپٹ کرنا تھا، اس سسٹم کا کیا ہوا؟ جی، میں اس کا جواب دیتی لطیفہ میں جو آپ لوگ پہلے بات کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز پہ بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کے جو ادارے ہیں دے آر کمپلیٹلی آؤٹ آف دیئر ڈیپتھ، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ دنیا میں جہاں کہیں حکومتوں کی وہ فیل کرتی ہیں اپنی رسپانسبلٹی، اور کئی جگہ ہوتے ہیں جہاں پریشر گروپس اور شہری اور میڈیا ایک رول ادا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت میڈیا کا رول بے انتہا اہم ہے۔ اگر ہم آج ان اداروں کی بات کریں اور ان کی کمی کی طلت ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا، ہمیں اکاؤنٹیبلٹی ایک اپنے آپ کو اس طرح بٹھانا پڑے گا کہ ہم ان کی کنٹینیوسلی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ پاکستان کین ناٹ افورڈ اینی لانگر جس لیول پہ یہ اسٹیٹ آپریٹ کرا ہے۔ بٹ موونگ ٹو یور کویسچن، دیکھیں جو ہمیں بتایا گیا ہے آج صبح وہ یہ کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو ٹرک ہے تو پنجاب ہاؤس کے جو پچھلی سائیڈ ہے وہ کہتے ہیں وہاں سے وہ آیا ہے، اور جو کون سا جو F52 سے آ کے تو یہ سامنے آیا۔ کہا hمیں یہ گیا کہ جی مرگلا روڈ سے آیا، جی وہ جو بالکل کرف کر کے، جی کہتے ہیں وہاں سے یہ ٹرک چلا ہے، اور ہمیں بتایا یہ گیا ہے، رحمان ملک صاحب نے کہا
کہ ایک ٹریفک پولیس نے دیکھا کہ ٹرک میں سے کچھ دھواں نکل رہا تھا، اس نے